کے بھی کچھ دوائی اور اسباب ہیں، تو ان میں سے پہلا سبب ہے کہ لِأَنَّهَا أَقْصَرُ طَرِيقٍ إِلَىٰ إِحْضَارِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، یعنی اضافت مسند الیہ کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے سب سے مختصر طریقہ ہوتا ہے۔ اضافت میں اختصار ہوتا ہے۔ مسند الیہ کو حاضر کرنے کے لیے سب سے مختصر طریقہ یہ ہے کہ اضافت لائیں۔ اس کی مثال دی ہے حوایا مع الرب الیمانین مسعد جنیب و جثمانی بمکۃ موثق۔ پڑھا نا دوسرا مصرع؟ حوایا مع الرب الیمانین مسعد جنیب و جثمانی بمکۃ موثق، یعنی میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ چلا جا رہا، میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ چلا جا رہا، جنیب یعنی مجھ سے دور ہے، وہ جسمانی بمکۃ موثق، جبکہ میرا جسم مکہ میں بندھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ محل استشہاد حوایا یعنی میرا محبوب، اور ظاہر ہے کہ حوایا کی جگہ اگر شاعر کہتا الذی احبابہ یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ یمنی سواروں کے ساتھ چلا جا رہا۔ تو بہرحال الذی احبابہ سے حوایا یہ زیادہ مختصر۔ تو مسند الیہ کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اضافت سب سے مختصر طریقہ، اس وجہ سے اضافت کے ذریعہ اسے معرفہ لائے گا۔ وبالاضافت اور اضافت کے ذریعہ لأنها اقصر طریق الی احضار المسند الیہ، اس لیے کہ یہ مسند الیہ کو حاضر کرنے کا سب سے مختصر طریقہ، جیسے حوایا مع الرب الیمانین مسعد، میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ چلا جا رہا، جنیب مجھ سے دور، جبکہ میرا جسم کہاں ہے؟ مکہ میں۔ او تضمنها تعظیما لشان المضاف الیہ او المضاف او غیرہما، یا اضافت اس وجہ سے لائی جاتی ہے کہ اضافت مضاف الیہ کی شان کو متضمن، یعنی مضاف الیہ کی شان دکھانا مقصود ہے، اس لیے اضافت لائیں گے، یا مضاف کی تعظیم شان مقصود ہے، یا نہ مضاف کی تعظیم شان مقصود ہو نہ مضاف الیہ کی، بلکہ ان دونوں کے علاوہ کسی
تیسرے کی تعظیم شان مقصود. پہلے کی مثال یعنی مضافلے کی تعظیم شان جب مقصود. جیسے آپ کہیں عبدی حضرہ، میرا غلام آ گیا. کیا کہا؟ میرا غلام آ گیا. تو یہاں غلام کی تعظیم شان نہیں مقصود ہے، بلکہ میرا کی تعظیم شان مقصود ہے. کیا خیال ہے؟ میرا غلام آ گیا، یا کہا کہ میری گاڑی آ گئی. یہاں گاڑی کی تعظیم نہیں مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ میری تعظیم مقصود. سمجھ گئے؟ اور کبھی مضاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، مضاف کی تعظیم شان. جیسے کہیں عبد الخلیفۃ رکبہ، خلیفہ کا غلام سوار. یعنی یہ کسی عام آدمی کا غلام نہیں ہے بلکہ خلیفہ کا غلام. تو یہاں خود مضاف کی تعظیم مقصود. اور بھی اپنے استعمالات میں آپ بولتے رہتے ہیں. جیسے کہ آپ کہیں کہ ایک کسان دیہاتی کا لڑکا اشرفیہ میں ٹاپ کیا. تو اب یہاں پر کس کی تعظیم مقصود ہے؟ ہاں؟ کسان کی تعظیم. کس کی تعظیم مقصود ہے؟ مضاف کی یا مضاف الیہ کی؟ مضاف الیہ کی. تو یہاں پر تعظیم نہیں مقصود ہے، مطلب ایک معمولی آدمی کا لڑکا کتنی ترقی کیا. یا جیسے اخبار کی سرخی آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک کسان کا بیٹا یا ایک سبزی فروش کا بیٹا IAS بن گیا. تو یہاں مضاف الیہ کی تعظیم نہیں مقصود ہے، اس کی تو تحقیر مقصود ہے کہ ایک معمولی آدمی ہے، لیکن اس کا بیٹا وہ اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے IAS بن گیا. تو یہاں کس کی تعظیم مقصود ہے؟ مضاف کی تعظیم مقصود. اور کبھی نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے نہ مضاف الیہ کی، بلکہ کسی تیسرے کی. جیسے آپ کہیں کہ عبد السلطان عندی، بادشاہ کا غلام میرے پاس. بادشاہ کا غلام میرے پاس. یہاں نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہے نہ مضاف الیہ، بلکہ ان دونوں کے علاوہ. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہندی میں بھی تو اضافت ہے کہ نہیں اضافت؟ ہاں؟ پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اور غیرہما، یعنی دونوں میں سے کسی کی تعظیم مقصود نہ، جبکہ ہندی میں بھی اضافت ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس اضافت کی بات چل رہی ہے جو مسند الیہ میں ہوتی ہے. کس اضافت کی بات ہے؟ جو مسند الیہ میں ہوتی ہے. یعنی مسند الیہ میں جو مضاف اور مضاف الیہ ہے اس کی بات یہاں پہ چل رہی ہے. اور عبد السلطان عندی میں عندی جو ہے یہ مسند الیہ نہیں ہے. اس وجہ سے کہا ہے کہ او غیرہما، یعنی ان دونوں کے علاوہ کی تعظیم شان مقصود.
سمجھ گئے؟ اب بالکل اسی کی طرح سے اس کا بالکل جو اپوزٹ ہے، جو ضد ہے، وہ بھی یعنی اضافت اس لیے لائی جاتی ہے کہ تحقیر مقصود ہے۔ اب وہ تحقیر خواہ مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو یا ان دونوں کے علاوہ کی ہو۔ جیسے کہا ولد الحجام، حجام کا لڑکا، تو یہاں پر کس کی تحقیر ہے؟ مضاف کی یا مضاف الیہ کی؟ مضاف کی۔ مضاف میں جو حقارت آئی ہے وہ خود سے نہیں بلکہ مضاف الیہ کی جہت سے آئی۔ مضاف میں کوئی حقارت نہیں ہے بلکہ حقارت کدھر سے آئی ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے، یعنی حجام کا لڑکا۔ تو یہاں مضاف کی نہیں بلکہ مضاف الیہ کی تحقیر مقصود ہے، سمجھ گئے؟ اور ویسے مضاف کی بھی تحقیر ہو سکتی ہے، اس کی مضاف کی بھی تحقیر ہو سکتی ہے کہ حجام کا لڑکا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ حجام کا لڑکا کھڑا ہے، حجام کا لڑکا موجود ہے، تو یہاں پہ جو تحقیر ہے وہ مضاف الیہ کی بھی ہو سکتی ہے اور مضاف کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کی تحقیر مقصود ہو، جیسے کہ تعظیم میں یہ پہلو تھا۔ اس کی مثال ہاں ولد الحجام ہندی، دیکھیے اگر یہاں موجودین اضافت کے اور بھی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، مثلا نام ذکر کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جیسے نام پوسٹر میں ڈالنا ہے یا کارڈ ہی میں نام ڈالنا ہے، دعوت نامہ چھپائیں گے آپ لوگ، اس میں نام ڈالیں گے۔ اب نام دیں تو ایک تو دشواری یہ رہتی کہ کس کا نام دیا جائے، کیا چاہیے، اور دوسری دقت یہ پیش آتی ہے کہ نام دیا جائے تو ترتیب کا ہی مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ فلاں کا نام پہلے دیا، فلاں کا نام نیچے دیا، فلاں کا نام ایک بڑے دائرے میں چھاپا ہے اب اس کو حاشیے پر لگا دیا ہے۔ یہ سارے مسائل رہتے ہیں کہ نہیں؟ رہتے ہیں نا؟ تو اب ان ساری دشواریوں سے بچنے کے لیے بس ایک لفظ میں کہہ دیا کہ علماء اہل سنت تشریف لا رہے ہیں، کہہ دیا کہ علماء البلد یعنی مقامی علماء تشریف لا رہے ہیں، یعنی بجائے ایک ایک کا نام دینے کے سیدھے لکھ دیا کہ مزید مقامی علماء کرام تشریف فرما۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے کہ فلاں کا نام اوپر کر دیا، اس کا نام نیچے کر دیا، تو یہ آسان طریقہ ہے کہ اضافت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اس میں اختصار بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پریشانی سے نجات بھی ہے۔
واما تنکیر، اور رہا مسند الیہ کو نکرہ لانا، تو اس کے بھی کچھ دوائی اور اسباب ہیں۔ ایک سبب تو ہے للافراد، یعنی مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے افراد کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ مسند الیہ متعدد نہیں ہے بلکہ مفرد ایک ہے۔ جیسے جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، یعنی شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے۔ تو یہاں جاء رجل میں رجل جو نکرہ لایا گیا ہے، یہاں پہ افراد مقصود ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ آنے والا شخص ایک تھا۔ چلو اپنا کام کرتے جاؤ، دونوں کام تمہارا ہو رہا۔ لگ رہا ہے کہ کوئی زاہد شب زندہ دار ہے، کوئی صوفی آدمی ہے۔ کیا کیا ہے رات بھر؟ بتاؤ کیا کیا ہے؟ یا مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے کسی خاص نوع کو بتانے میں، جیسے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ۔ تو یہاں غشاوۃ میں جو تنوین ہے یہ نوعیت کے لیے، یعنی ان کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا پردہ جو بظاہر تو نظر نہیں آتا، وہ پردہ بظاہر نظر نہیں آتا، وہ ایک خاص قسم کا پردہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لیے حق انہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر جو تنکیر ہے یہ بیان نوع کے لیے ہے، یعنی ان کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا پردہ۔ اب التعظیم اب التحقیر، یا نکرہ لایا جاتا ہے مسند الیہ کی تعظیم کے لیے یا اس کی تحقیر کے لیے، جیسے لہو حاجب فی کل امر یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب۔ حاجب کا معنی مانع، روکنے والی چیز۔ شان یشینو کا معنی آتا ہے عیب لگانا، عیب دار کرنا، اور طالب العرف، عرف یہ معروف کے معنی میں ہے بھلائی۔ لہو حاجب فی کل امر یشینہ، اس کے لیے ہر اس امر میں جو اسے عیب دار کرے ایک بڑا حاجب، اس کے لیے ہر اس امر میں جو اسے عیب دار کرے ایک بڑا حاجب، اور اس کے لیے بھلائی کے طلبگار سے کوئی معمولی حاجب بھی نہیں، اس کے لیے ہر اس معاملے میں جو اسے عیب دار کرے ایک بڑا مانے، اور بھلائی کے طلبگار سے اس کے لیے کوئی معمولی معنی بھی نہیں، یعنی وہ ایسا معظم اور مکرم ہے کہ ہر عیب دار کرنے والی چیز سے حفاظت کے لیے
اس کے پاس ایک بڑا معنی، ایک بڑا حاجب ہے کہ کوئی بھی عیبدار کرنے والی چیز اس کے قریب پھٹکنے بھی نہیں پاتی، اسے قریب آنے سے وہ حاجب روک دیتا۔ لیکن بھلائی کی طرف سے اس کے پاس کوئی معمولی حاجب بھی نہیں، کوئی معمولی رکاوٹ بھی نہیں ہے جو بھلائی کی طرف سے اسے روکے۔ تو پہلا جو حاجب ہے اس میں جو تنوین ہے وہ برائے تعظیم ہے، اور جو دوسرا حاجب ہے اس میں جو تنوین ہے وہ برائے تحقیر ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا، قربانی کے تعلق سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، یعنی قربانی میں ہمیں کیا ثواب ملتا؟ ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، بکل شعرۃ حسنہ۔ تو شعرۃ میں جو تنوین ہے وہ برائے تحقیر، اور حسنہ میں جو تنوین ہے وہ برائے تعظیم، یعنی ہر معمولی بال کے بدلے میں ایک عظیم نیکی، ہر معمولی قربانی کے جانور کے ہر معمولی بال کے بدلے میں ایک عظیم نیکی۔ تو بال کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی حیثیت ہے بال کی؟ ہاں، آدمی اس کی حیثیت گھٹانے کے لیے بولتا ہے کہ میرا بال بھی نہیں ٹیڑھا کر پاؤ۔ بولتا ہے کہ نہیں، تنوین ہے یہ تنوین برائے تحقیر، اور حسنہ میں جو تنوین ہے وہ برائے تعظیم، یعنی قربانی کے جانور کے ہر معمولی بال کے بدلے میں ایک عظیم نیکی۔ اب تکثیر یا نکرہ لاتے ہیں کثرت بتانے کے لیے، کا قولی، جیسے کہ لوگ بولتے ہیں اِنَّ لَهُ لَإِبِلًا وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا، تو ابلن میں جو تنوین ہے وہ برائے تکثیر، ایسی غنمن میں جو تنوین ہے وہ بھی برائے تکثیر، اِنَّ لَهُ لَإِبِلًا كَثِيرَةً وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا كَثِيرَةً، یعنی اس کے پاس کثیر تعداد میں اونٹ ہیں اور اس کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں ہیں۔ اب التقلیل یا تنوین یعنی نکرہ لایا جاتا ہے بیان قلت کے، اس لیے بیان قلت کے لیے، جیسے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تو رضوان میں جو تنوین ہے یہ برائے تقلیل، اے رضوان قلیل من اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی بہت بڑی ہے، اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی بہت بڑی چیز۔ تو یہاں پہ جو تنوین ہے یہ تنوین کس لیے ہے؟ برائے تقلیل ہے۔ وقد جاء للتعظیم والتکثیر، اور کبھی تنکیر، تعظیم اور تکثیر دونوں کے لیے ایک ساتھ آتی ہے، یعنی بیان عظمت بھی وہاں پر مقصود ہوتا ہے اور بیان کثرت بھی مقصود ہوتا ہے۔ عظمت اور کثرت میں کیا فرق ہے؟ اور عظمت میں عظمت یہ مفعول ہے کیف سے،
اور کثرت یہ مقبول ہے کم سے. کیا خیال ہے؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ منطق پھر یہاں پر لے آئے. عظمت یہ کس میں سے ہے؟ مقبول ہے کیف سے، اور کثرت یہ مقبول ہے کم سے. وقد جاء للتعظیم والتکثیر. اب جیسے آپ کہیں کہ جاء عالم عظیم، ایک بڑے عالم آئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی عظمت بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ عظمت بتانا ہے. باقی کم سے اس کا تعلق نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت موٹے عالم آئے جن یعنی عظیم الجثہ عالم آئے جن کا وزن 2 کنٹل تھا، یہ سب کوئی سمجھتا ہے؟ کیا مطلب ہے وہاں؟ ہاں؟ اس کا تعلق کم سے نہیں ہے، کیف سے اس کا تعلق. لہذا اگر وہ بالکل دبلے پتلے ہوں تو بھی ان پر عظیم کا اطلاق درست ہے. کیا خیال ہے؟ اور عالم کو زیادہ موٹا ہونا بھی نہیں چاہیے. حدیث شریف میں کہ ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا. یہ حدیث شریف ہے، ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تعالیٰ موٹا عالم پسند نہیں فرماتا. ٹینشن مت لیجیے، ابھی اس کی تشریح کر رہے ہیں. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم جو ہمیشہ صحت بنانے کی فکر میں ہے، جسے دین کی کوئی فکر نہ ہو، علمی اشتیاق اس کے اندر نہ ہو، علم کی کوئی فکر اسے نہیں، بس خالی اسے ایک فکر ہے، کیا؟ صحت بنا. تو اللہ تعالیٰ اسے اس عالم کو پسند نہیں فرماتا. یہ مطلب ہے اس حدیث شریف. اب کوئی موٹا ہو گیا جبکہ اس کے لیے اس نے کوئی فکر نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کے تحت داخل نہیں. اس حدیث کا مطلب یہی ہے. تو کبھی تعظیم اور تکثیر دونوں کے لیے تنوین ایک ساتھ آتی، جیسے وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یعنی اے محبوب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے کثیر تعداد میں رسولوں کو جھٹلایا جا چکا. یہ ترجمہ کب ہوگا؟ جبکہ تنوین کس لیے ہو؟ تکثیر کے لیے. اور یہ ترجمہ کیا جائے کہ اے محبوب اگر تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے بڑے بڑے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا، رسول اعظام کو جھٹلایا جا چکا تم سے پہلے. تو اس صورت میں یہ تنوین کس لیے ہوگی؟ تنوین برائے تعظیم. اس لیے اے محبوب غم مت کھاؤ، تم سے پہلے کثیر تعداد میں رسول آئے، انہیں جھٹلایا گیا. تم سے پہلے رسولان اعظام آئے،
انہیں جھٹلایا گیا، اس لیے ان کی تکذیب سے غم مت کھاؤ۔ تو یہاں پہ تنوین دونوں کے لیے بیک وقت ہے، تعظیم کے لیے بھی ہے اور تکثیر کے لیے بھی۔ اے ذو عدد کثیر، اے ذو عدد کثیر، یعنی بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں تم سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وآیات عظام، اور تم سے پہلے ان عظیم رسولوں کو جھٹلایا گیا جو بڑی بڑی نشانیاں لے کر کے آئے۔ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ساتھ دونوں کے لیے یہاں پر تنوین ہے، تعظیم کے لیے بھی ہے اور تکثیر کے لیے بھی۔ وَمِن تنکیر غیرہ، اور مسند الیہ کے علاوہ وہ نکرہ لایا جاتا ہے تو اس کی بھی کچھ دوائی اور اسباب